اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرمان ہے کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اگر وہ میرے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو شاید اپنے سینوں پر چھریاں مار لیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خوبصورتی اتر کر حضرت فاطمہ کے اندر آ گئی تھی، اسی لیے جو بھی حضرت فاطمہ کو دیکھتا وہ حیران رہ جاتا، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاکیزہ اخلاق اور ان کی خوبصورتی کے چرچے ہر زبان پر رہتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے 5 سال بعد ہوئی۔ اس وقت مکہ کے کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دن رات پریشان کرتے تھے اور آپ کے گھر کے سامنے کوڑا ڈال دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے تو وہ ظالم آپ کے سر پر مٹی پھینک دیتے اور کبھی آپ کو پیچھے سے دھکا دے کر گرا دیتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دھیرے دھیرے بڑی ہو رہی تھی اور اپنے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑنے والی ان سبھی مصیبت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر صرف 5 سال ہی تھی کہ ایک دن اچانک ان کی امی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اس بیچاری معصوم سی بچی پر اپنی امی کی وفات کا غم ایسا طاری ہوا کہ اکثر آنکھوں میں آنسو بھرے رہتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانیاں اور زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ حضرت خدیجہ کی وفات سے کچھ ہی دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے ہمدرد چچا ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی تھی، اور اب آپ کی پاکیزہ بیوی جنہوں نے ہر مصیبت میں آپ کا ساتھ دیا تھا وہ بھی آپ کو چھوڑ کر چلی گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ ایک طرف 4 لڑکیاں تھیں جن کے کھانے پینے کا انتظام بھی کرنا تھا، اور دوسری طرف نبوت کی وہ عظیم ذمہ داری تھی جسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور آپ کی زندگی کا مقصد ہی اس ذمہ داری کو پورا کرنا تھا، اور ساری دنیا کو بتانا تھا کہ صرف ایک اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، باقی سارے معبود جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 پاکیزہ بیٹیاں عطا فرمائی تھی جو ہر مصیبت و غم میں بہت صبر کرنے والی اور اپنے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی تھی۔ لیکن والد کی مصیبتیں دیکھ کر بیٹیوں کے دل میں بھی اکثر خیال آتا رہتا کہ اے کاش ہمارا بھی کوئی بڑا بھائی ہوتا جو مصیبت پڑنے پر ہمارے والد کی مدد کرتا، ان کا ساتھ دیتا۔ ہم تو لڑکیاں ہیں، ہم مکہ کے ظالم کافروں سے اپنے والد کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ ہم تو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے والد کو مار کھاتا دیکھتے ہیں، لیکن ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑنے والی وہ سبھی مصیبتیں دیکھتی کہ صبح اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل جاتے اور سارا دن تپتی ہوئی دھوپ میں مکہ کے لوگوں کو سمجھاتے کہ اے لوگو تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، لیکن وہ کافر لوگ کبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے لگتے اور کبھی آپ پر مٹی پھینکنے لگتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد پر پڑنے والی ان سبھی مصیبتوں کو دیکھتی اور دل ہی دل میں خاموشی کے آنسو روتے ہوئے سوچتی کہ اے کاش میرے کوئی سگے چچا ہوتے جو میرے والد کی مدد کرتے، جو مصیبت پڑنے پر میرے والد کا سہارا بنتے۔ ایک دن کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اسی وقت پاس بیٹھے کچھ کافروں نے اونٹ کی گندی اوجھڑیاں اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر رکھ دی۔ وہ اوجھڑیاں اتنا زیادہ بھاری تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدے سے نہ اٹھا سکے اور بہت دیر تک اسی حالت میں رہے۔ وہ مکہ کے کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت دیکھ کر ٹھاٹھے مار مار کر ہنس رہے تھے۔ اسی وقت کسی نے جا کر حضرت فاطمہ سے کہا کہ اے بچی جاؤ دیکھو کعبہ کے پاس تمہارے ابو کو مکہ کے لوگ کیسے پریشان کر رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بیچاری ابھی صرف 5 سال کی ہی تھی، امی کی وفات کا غم ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ اس چھوٹی سی عمر میں والد پر بھی ایسی ایسی مصیبتیں دیکھنے کو مل رہی تھی۔
حضرت فاطمہ نے جیسے ہی سنا کہ میرے والد کو مکہ کے کافر پریشان کر رہے ہیں تو دوڑتے ہوئے کعبہ کے پاس پہنچی، تو وہاں کا منظر دیکھ کر حضرت فاطمہ کا بھی دل کانپ کر رہ گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھتی ہیں کہ میرے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور کافروں نے ان کے اوپر اونٹ کے بھاری بھرکم اوجھڑیاں ڈال دی ہے، جن کی وجہ سے میرے 50 سال کے بوڑھے والد سجدے سے اپنا سر نہیں اٹھا پا رہے ہیں اور سامنے کھڑے ہو کر کافر لوگ ٹھاٹھے مار مار کے ہنس رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا تو دوڑتی ہوئی اپنے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور اپنے معصوم ہاتھوں سے اس 5 سال کی بچی نے بہت محنت کے بعد ان اوجھڑیوں کو ہٹایا اور کافر لوگوں کو روتے ہوئے برا بھلا کہنے لگی کہ اے مکہ والو، تم میرے ابو کو اتنا زیادہ کیوں پریشان کرتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت سجدے سے سر اٹھایا اور بیٹی فاطمہ کو روتا ہوا دیکھا تو ان ظالم کافروں سے کہنے لگے کہ اے مکہ والو، میں تمہیں ذبح کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، دیکھنا ایک دن آئے گا کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کروں گا۔ یہ سن کر سبھی کافر کانپ کر رہ گئے، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دے پاتا، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سبھی بیٹیوں میں سب سے زیادہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ سب سے چھوٹی تھی اور اللہ نے انہیں بہت زیادہ خوبیوں سے بھی نوازا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں، میری بچی فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو اسے خوش کرے گا اس نے مجھے خوش کیا اور جو اسے ناراض کرے گا اس نے مجھے ناراض کیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کی تربیت کون کرے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے کام کی ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لڑکیوں کو زیادہ وقت نہیں دے پاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلے ہی کے ایک نیک خاتون حضرت فاطمہ بنت اسد کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ میری چھوٹی بچی حضرت فاطمہ کو اپنی نگرانی میں رکھے اور اس کو ادب و تہذیب سکھائے۔ لیکن ایک روایت کے مطابق حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کو ادب سکھانا چاہا تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ حضرت فاطمہ تو پہلے ہی سے بہت زیادہ با ادب لڑکی تھی، وہ ہر کام بہت سلیقے سے انجام دیتی تھی۔ جب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے گھر والوں کو حد سے زیادہ پریشان کیا تو آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کی 2 بیٹیوں میں سے ایک کی تو وفات ہو چکی تھی اور دوسری بیٹی کی شادی آپ نے حضرت عثمان سے کر دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب کے شوہر ابو العاص ابھی اسلام تو نہیں لائے تھے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب سے بے حد محبت کرتے تھے۔ مکہ کے کافروں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح ابو العاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کو طلاق دے دے، لیکن حضرت ابو العاص نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ اگر مجھے ساری دنیا کی بھی دولت نصیب ہو جائے تو میں اپنی زینب کو تب بھی طلاق نہیں دوں گا۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی ہجرت فرمائی تو آپ کی پیاری فاطمہ ان نیک خاتون کی نگرانی میں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کو مکہ میں تو چھوڑ دیا تھا، لیکن ان کی یاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت ستاتی رہتی تھی، اسی لیے مدینہ پہنچتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو ایک اونٹ دے کر مکہ کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ جاؤ میری بچی فاطمہ کو میرے پاس لے آؤ۔ مدینہ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب بھی کسی طرح آپ کے پاس مدینہ آ جائے، لیکن ان کے شوہر ابو العاص اس کی اجازت نہ دیتے۔ لیکن کچھ دنوں بعد جب حضرت ابو العاص کو کچھ صحابہ اکرام نے ایک سفر کے دوران گرفتار کر لیا اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بات نہ کی۔ دوستوں، اس کے آگے کا قصہ کچھ دنوں کے بعد اپلوڈ کیا جائے گا۔ اسی طرح کے سچے واقعے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا اور اپنا ایک پیارا سا کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔